بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار کا وقت سب سے بابرکت ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسان فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز کے بعد خاموش فضا میں اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کا حصار بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ فجر کے بعد کا یہ مختصر سا عمل دنیا آخرت دونوں کے لیے سکون، اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے۔ یہی ذکر قبر کی تاریکی کو منور اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ محترم عزیزو، آج ہم اس بابرکت کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے 4 فضائل کا تذکرہ شروع میں کیا۔ اس سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند حدیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم 4 فضائل کی تفصیل دیں گے، یعنی والدین کی بخشش اور ان کے حق، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، جسے ہم اس ویڈیو کے اختتامی حصے میں پوری تفصیل اور سارے طریقہ کار کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظمت کو پہچانیے جس میں ہم یہ بابرکت عمل کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے۔ ابن ابی خالد مصر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی فجر کی نماز فوت ہو جائے۔ امام احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتے چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ اور محترم ناظرین، جب فجر کے وقت ہم ایک ایسا خاص کلمہ پڑھیں گے جو قبر کی سختی سے بچائے، جہنم سے دور کرے، تو اس عمل کی قبولیت اور تاثیر کی شدت کو آپ خود محسوس کریں گے۔ جو شخص اس کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دی ہے۔ اب ہم اس عمل کی ایک نہایت ہی اہم فضیلت پر بات کرتے ہیں جو ہے ماں باپ کی بخشش۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرماتا ہے۔
اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، لیکن والدین کے انتقال کے بعد ان سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی اولاد کی نیک کمائی اور دعا ہے۔ ہمارا یہ بابرکت کلمہ جو ہم فجر کے بعد پڑھیں گے، یہ نہ صرف ہمارے اپنے لیے نجات کا باعث ہوگا بلکہ یہ تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے اور قرضوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو صحت کی فکر ہوتی ہے، کسی کو قرضوں کی، کسی کو مستقبل کے خوف نے گھیر رکھا ہے۔ محترم عزیزو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ہر پریشانی اللہ کی آزمائش یا گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس بابرکت کلمے سے گناہوں کی معافی نصیب ہوتی ہے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پریشانیاں خود ختم ہونے لگتی ہیں۔ گناہ اکثر پریشانیوں کا بنیادی سبب بن جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح یہ دعا پڑھ لے، شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی، اور جو شام کو پڑھے صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ یہ عمل پورے دن اللہ کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ یہ کلمہ تمام پریشانیوں سے بچانے کا آسمانی ہتھیار ہے۔ مالی مشکلات اور اچانک آفات سے حفاظت کرتا ہے۔ قرض اور مالی تنگی آج کی بڑی آزمائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ اس کلمے کے ورد سے انسان خود کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ غموں اور قرضوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور ذہنی سکون، قلبی اطمینان عطا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام فجر کے وقت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اولاد کی فرما برداری پر والدین کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔ نماز فجر اور ذکر سے گھر میں روحانی ماحول بنتا ہے۔ یہ ماحول اولاد کی عملی تربیت کرتا ہے۔ والدین کا اللہ سے مضبوط تعلق اولاد دیکھتی ہے۔ اولاد کے لیے کی گئی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ اولاد کے لیے دل نرم اور شریعت کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ عمل بچوں کو گناہوں اور بری صحبت سے بچاتا ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے مستقبل کی بڑی ضمانت ہے۔ یہ عمل نیک توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذکر انسان کو غفلت سے نکال کر بامقصد بناتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنی بڑی طاقت اور تاثیر رکھتا ہے؟ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ خالق کائنات کے حضور شکرانے کے طور پر فجر کی نماز ادا کر لیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر مکمل خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ اسی ترتیب سے یہ عمل شروع کریں۔ نمبر 1، تاجدار کائنات پر درود پاک 7 مرتبہ۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھیں، جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یہ آپ کے تمام اعمال کو پرواز بخشنے والا پہلا قدم ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے 2 اسماء حسنی 7 مرتبہ۔ درود کے فوراً بعد یہ 2 اسماء پڑھیں، یا غفار یا ستار۔ یا غفار اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور یا ستار وہ ہے جو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ ان اسماء کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے عیبوں اور خطاؤں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال رکھتا ہے۔ یہ اسے رسوائی سے بچاتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے سبب رزق اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 3، مرکزی کلمہ کم از کم 100 مرتبہ۔ اب تیسرے حصے میں وہ کلمہ پڑھیں جس کے عظیم فوائد پر ہم نے گفتگو کی تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کلمہ جنت کے خزانے میں سے ہے جس میں توحید، حمد اور استقامت شامل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہم آپ کو جہنم سے نجات، گناہوں کی معافی اور اولاد کو مصیبتوں سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 4، استغفار۔ یہ ایک تسبیح 100 مرتبہ، پھر استغفار پڑھے، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔
گناہوں سے معافی ملتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، غیب سے مدد ملتی ہے، گھر سے پریشانیاں اور تکلیفیں ختم ہوتی ہیں، جیسا قرآن میں نوح علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوا۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور آپ کو مال اور اولاد سے نوازے گا۔ نمبر 5، درود پاک 7 مرتبہ آخر میں جس طرح عمل کو درود سے شروع کیا ویسے ہی 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس روحانی عمل کو مکمل کرے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے والدین اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ دعا کی مثال: اے میرے پروردگار، ہماری اس معمولی سی کوشش کو قبول فرما لے، ہمارے والدین کو بخشش عطا فرما اور درجات بلند فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، گھروں میں سکون عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں بھلائی دے، آمین۔ عزیزو، یہ ترتیب اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو جاری رکھنے کی تلقین کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سنائی اور آپ کی سنی ہوئی باتیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔